دعا کی بات آئی تو مجھے ایک روایت یاد ہے، توجہ سے سننا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک جنگل میں سفر میں ہیں، اور جناب کلیم علیہ السلام چلتے چلتے تھکے، بتقاضے بشریت بظاہر تھک گئے، تو اللہ سے عرض کی مولا میں جنگل میں اب چلنا نہیں چاہتا، مجھے تھکن سی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کچھ دور پر ایک بندہ ہے، اس سے دعا کروانے، اس سے وہ جائیں، آپ کا وہ کام کر دے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم گئے تو دیکھا ایک بندہ تھا، اس سے کہا، حالانکہ نبی کے برابر کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا، لیکن کبھی کبھی افضل کے ذریعے سے جو افضل نہیں ہوتا اس سے، اس مفضول سے جو افضل نہیں ہوتا، تو افضل کے ذریعے سے غیر افضل کی عظمت عزت ظاہر کی جاتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا تو دنیا کو پتا چل گیا کہ جناب خضر کی شان کیا ہے، یہی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم کو اس بندے کے پاس بھیجا، گئے، کہا کہ میرے لیے سواری کا انتظام کر۔ اس نے دعا کی، اللہ بادل زمین پہ بھیج، اے اللہ بادل زمین پہ بھیج۔ اس کا دعا کرنا تھا کہ بادل زمین پہ آئے، کہا اس پہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، آپ جدھر چاہیں گے یہ آپ کو وہاں پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ کلیم بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اس کی مولا یہ کتنا مقبول بندہ ہے کہ اس کی دعا سے بادل زمین پر آتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ اس نے تو بادل کو زمین پہ بلایا، اگر بالفرض یہ بادل کی بجائے آسمان کو بھی زمین پہ بلاتا تو ہم اس کی دعا رد نہ کرتے۔ آسمان بھی زمین پر آتا، آسمان بھی زمین پر آتا، اگر بالفرض و فرض محال اگر وہ دعا کر لیتا تو پھر آسمان بھی زمین پہ آتا۔ کہ مولا اس کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعا رد نہیں ہوتی؟ کہ کوئی عمل نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ ماں کی خدمت کرتے کرتے ماں کو راضی کیا۔ اس کی ماں نے دعا کی دنیا سے جاتے جاتے، مولا میرے بیٹے نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، مولا یہ جب بھی جو تجھ سے دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لیا۔ یہ اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے، اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے کہ جب بھی یہ دعا کرتا ہے تو اس کی ماں کی دعا کی برکت سے اس کی ہر دعا قبول۔ یہ ماں کی دعا کی برکت ہے۔ اور جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں، آئیے، اور انہیں ناز ہے اپنی عبادتوں پر، اپنی ریاضتوں پر، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث سنیں، فرماتے ہیں جو بندہ ہمیشہ روزہ رکھے، یعنی صرف رمضان شریف کا نہیں، ہمیشہ روزہ رکھے، ہمیشہ نمازیں پڑھے، صدقہ دے، خیرات کرے، حج کرے، یعنی ہر نیکی کرے، بس اتنا کرے کہ ماں باپ کو راضی نہ کرے، ماں باپ کو اذیت دے، تکلیف پہنچائے، ناراض کرے۔ میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا، یہ نبی پاک کا فرمان ہے، نبی رحمت کا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے ہر نیکی کی، ہر دن روزہ رکھا، ہر رات عبادت میں کھڑا رہا، رات رات بھر عبادت کرتا رہا، لیکن ماں باپ کو ناراض کیا، ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، اللہ اکبر، تو میرے اور آپ کی آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ساری عبادتیں کر کے بھی اگر ماں باپ کو راضی نہ کر سکا، دل دکھایا، ناراض کیا، تکلیف پہنچائی، تو قیامت کے دن اللہ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ اس پر غضب فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضب کرے گا۔ اور یہاں تک فرمایا آخرت میں سب سے بڑا عذاب 3 لوگوں کو ہوگا، 3 لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 زانی، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 زانی، اور نمبر 3 نماز کو ترک کرنے والا۔ ان 3 لوگوں کو بہت سخت ترین عذاب ہوگا آخرت میں، زانی، بے نمازی اور ماں باپ کا نافرمان۔ کیا برداشت کر سکتے؟ کیسا عذاب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب جب جہنم کا مشاہدہ کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے معراج کی شب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا جہنم میں آگ کا درخت ہے،
جہنم میں آگ کا درخت ہے، یہ اپنے نبی کا فرمان ہے۔ کچھ لوگ بات دور نہ نکلے، 10 بجے تک محفل کا اختتام ہونا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات آ گئی تو عرض کر دیا، تاکہ جن کے دل و دماغ میں خلجان ہے ان کا خلجان دور ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج کی شب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے جہنم میں آگ کے درخت دیکھے، آگ کے پہاڑ بھی تھے اور آگ کے درخت بھی تھے۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے کچھ لوگوں کو آگ کے جہنم کے اس درختوں میں لٹکتے دیکھا۔ جہنم کی آگ کی جہنم کے آگ کی اس درخت کی شاخوں سے کچھ لوگ لٹکے ہیں۔ ذرا سوچنا، اس دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، اس دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے، اور اس میں آگ کا درخت اور اس کی شاخوں سے کچھ لوگ لٹکے ہوئے ہیں، اوندھے منہ لٹکے ہیں، لٹکے ہوئے، لٹکنا تو اسی کو کہتے ہیں، وہ جہنم کے اندر لٹکے۔ میں نے امین وحی، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے امین وحی جبریل سے پوچھا، جبریل یہ جہنم کے آگ سے بنے ہوئے درخت کی شاخوں سے جو لٹکے ہوئے لوگ ہیں کون ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، جو دنیا میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، یہ وہ جہنم کے درخت کی آگ سے لٹکے ہوئے ہیں۔ آج کون انسان ہے جو اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو اللہ کا عذاب برداشت کر سکے، اتنا کمزور ہے انسان، اتنا کمزور، مچھر اور مکھی کا ڈنگ برداشت نہیں کرتا، اگر بتی اور سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں ہوتا، تو جہنم کی آگ سے جو لٹکے ہوں گے درختوں سے، وہ بھی ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، ماں باپ کی نافرمانی، چھوڑ دو ماں باپ کی نافرمانی، ان کا دل دکھانا چھوڑ دو۔